نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے آنکھ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو ٹھیک استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کو غلط استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور آیت نمبر 30 پارہ نمبر 18، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی شرمگاہوں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ دیکھو ہمیں کچھ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا، اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا کہ اپنی نگاہیں اپنی نظر کی حفاظت کے حوالے سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھیں، کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں نیچے اس لیے رکھیں کہ تاکہ کسی غیر محرم پہ نہ جائیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو اپنی شرمگاہ ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں، کہیں غلط استعمال نہ کریں اس کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو وہیں پہ استعمال کریں۔ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، جو ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے وہ پاکیزہ رہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام دیکھ رہا ہے۔ آج میرا موضوع ہے آنکھ کیا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا آنکھ کا مطلب کیا ہے۔ آنکھ ایک اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا آلہ لایا جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لگایا اور تمام کائنات کی تمام مخلوق کو لگا دی، تمام مخلوق جو چلنے پھرنے والی ہے، یہ پرندے ہیں یا جانور ہیں، یہ سب کو یہ چیز لگائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کیونکہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں ہماری نگاہ غلط جا رہی یا صحیح ہماری نگاہ ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی صلاحیت اور یہ عمل کرنے کی صلاحیت صرف ہمارے پاس موجود ہے۔ ویسے تو آنکھیں تو جانوروں کی بھی ہیں لیکن وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، صرف وہ اپنے کھانے کی چیزیں، اپنے شہوت کی چیزیں، صرف یہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا کہ ہم ہر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا، رکاوٹ بھی اس لیے بنائی تاکہ ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں اور فضول چیزوں سے اپنی نگاہ کو روکیں، اپنی آنکھوں کو۔ اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے، جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو آنکھ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے کچھ مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں اس لیے رکاوٹ بنائی تاکہ ہم اس چیز پہ غور کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے، ہمیں جرم ملے گا اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکیں گے، اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، اور اجر ملے گا اگر روکیں گے، اگر نہیں کریں گے روکیں گے تو سزا ملے گی، اگر اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں گے تو اس کی جزا بھی ضرور ملے گی۔ آگے کچھ حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ احادیث مبارکہ کہ ہمیں کیا پیغام ملے، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کی 70 کی جگہ کو نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی 70 کی جگہ کو دیکھے، اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ ننگی حالت میں سوئے، اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ ننگے سوئیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الحیض، باب تحریم النظر الی سورہ، صفحہ نمبر 186، حدیث نمبر 338۔ یہ تفسیر صراط الجنان میں بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ سورۃ النور کے آیت نمبر 30 کا تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں ان کو ہم جب استعمال کرنا چاہیں، یعنی کہ جب ان سے دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، اس کو نہ دیکھیں مرد کو بھی نہ دیکھے،
اور عورت کو بھی نہ دیکھے، ان کی شرمگاہ چھپی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھے۔ کچھ مرد یہ خیال نہیں کرتے اور کچھ عورتیں بھی اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ آج کے بعد ہمیں مردوں اور عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی رکاوٹ ہے، ہم کسی کی شرمگاہ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں روک دیا گیا ہے۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے، عورتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو ایک جیسی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھنا کسی کو، نہ برہنہ ایک دوسرے کا سونا ہے، نہ مرد کے ساتھ سوئے، نہ عورت کسی عورت کے ساتھ سوئے، کیونکہ یہ ہمیں رکاوٹ مل گئی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں، کوئی بندہ ایسا کرے گا تو وہ مجرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ کبھی ہم بازار میں جاتے ہیں یا کوئی عورت بازاروں میں جاتی ہے، کبھی کسی غیر محرم پہ نظر فوراً چلی جائے، ایک نظر معاف ہے، کوئی فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے کہ اس کو بار بار دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ ہم مجرم ہو رہے ہوتے ہیں اگر بار بار کوئی بندہ دیکھتا رہے یا کسی کو جان بوجھ کر دیکھے۔ اگر اچانک کسی کے اوپر نظر چلی جائے تو وہ نظر معاف ہے، وہ فوراً بندہ ہٹا لے، پھر اس کے لیے معافی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح، باب ما یوم المرأة غضب البصر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 358، حدیث نمبر 2149۔ یہ بھی تفسیر سراج الجنان میں بھی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے اگر ہماری نظر کسی وقت سفر کے دوران یا کہیں پہ بھی اگر کسی غیر محرم پہ چلی جائے تو نظر فوراً ہٹا لینی چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کا وہ مزہ پائے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مرد کی یا کسی عورت کی کسی غیر محرم کے اوپر نظر چلی جائے تو وہ اپنی نظر کو فوراً ہٹا لے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی لذت عطا فرمائے گا، اس کی عبادت ایسی ہوگی، عبادت کو نصیب عطا فرمائے گا کیونکہ اس کو لذت محسوس ہوگی، اس کو سکون ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے اگر کوئی غیر محرم سے مرد اپنی نگاہ کو ہٹا لے، یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسری عورت کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ایک عورت عطا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے اگر کوئی عبادت کرے گا وہ عبادت میں لذت سکون محسوس کرے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ مسند انصار رضی اللہ عنہم، یہ حدیث ابی امامۃ الباہلی، حدیث نمبر 22341، یہ تفسیر سراج الجنان میں بھی ہے، سورۃ النور کی تفسیر میں آیت نمبر 30 میں بھی لکھی ہوئی ملی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا وہ ہے اگر ہم کوئی بندہ، ہماری بہنیں یا کوئی مرد یا کوئی عورت کسی غیر محرم کو دیکھے، وہ آنکھ کا زنا ہے۔ اگر وہ پاؤں کیسے زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر! کوئی بندہ کسی غلط کام کے لیے یا کسی زنا کے لیے جائے، پاؤں کے اوپر چل کے جائے، اس وقت وہ پاؤں کا زنا بھی شمار ہوگا۔ اگر شرمگاہ کا زنا وہ کرتی ہے جب کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کو کسی غیر محرم کے ساتھ ملاتا ہے، اس کے لیے وہ شرمگاہ کا زنا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 3912، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 84، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 23۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو گے
اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شکلیں جیسے پہلے نبیوں کی امتوں کی شکلیں بگڑتی تھی اب ویسے تو نہیں بگڑیں گی، کیونکہ اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا جو انسان اپنی نگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اس کی نگاہ، اس کی شکل خوبصورت نہیں رہتی بلکہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7840 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل سے نور ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں یہ صحابی رسول کا قول پہ غور کر لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی نگاہ کی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی کمال یا نور وغیرہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان غلط کاموں میں اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا وہ کیا ہوگا، اس کا دل، کیونکہ یہ سب سے پہلا کام ہے ہماری آنکھ ہے۔ یہ جتنا آنکھ سے علم جاتا ہے ہمارے دل تک، ہمارے دماغ تک، یہ چیز اگر کسی کے اللہ نہ کرے نہ ہو تو وہ چیزیں جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں اس چیز کا علم وہ نہیں پا سکتا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے اس کے بعد شہوت پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ فرماتے ہیں صحابی رسول، جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بے قیمت اور بے نور ہو جاتا ہے، پھر اس کو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کافی لوگوں کی عادات ہوتی ہے ایسی جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے، گپ شپ کی جائے، ان کی باتیں فضول سی ہوتی ہیں، ان کے دل بے نور اور بے قیمت ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آ سکتی، کیونکہ جن کی نگاہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اپنی نگاہیں محفوظ رکھیں گے تو ہمارے دل بھی پاک ہوں گے اور ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں گے، جو ہمارے لیے حکم ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو اگر رکیں گے ہمارا دل بھی نور سے منور ہوں گے۔ یہ منہاج العابدین اردو میں ہے، اردو میں جو اردو کی کتاب ہے اس میں ہے، صفحہ نمبر 161۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ بھی اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آنکھ کی حفاظت کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، تخم ریزی کرتی ہے، اس سے بیج لگتا ہے۔ جب بیج پیدا ہو جائے برائیوں کا، شہوت کا، پھر وہ انسان شہوت کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب بیج کسی چیز کا لگتا ہے اس سے پودا نکلتا ہے یا کوئی پھل نکلتا ہے، اس سے یہی چیز ہے۔ کوئی بندہ اپنی نگاہ کی، نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، جو بد نظری کرتا رہے گا، وہ اس کی تخم ریزی، وہ بیج اس کا پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر وہ کیا ہوگا، پھر وہاں پہ برائیاں جنم لیں گی، برائیاں پیدا ہوں گی، اس سے برائیاں بڑھتی جائیں، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو برائیاں پھر فتنے و فساد میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ بھی منہاج العابدین اردو کی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 103۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھے گی، بند رہی، جس نے راہ خدا میں جاگ کر رات گزاری اور جس آنکھ سے خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ دیکھو اللہ اکبر، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو، ہمیں آج یہ پیغام مل رہا ہے اگر ہم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ حرام کردہ چیزوں سے بند رہی، جس نے راہ خدا میں جا کر دو آنکھوں کی وضاحت فرما دی کہ دو آنکھیں نہیں رو رہی ہوں گی، باقی تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی قیامت والے دن۔
دو آنکھیں نہیں رو رہی ہوں گی. ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ملا جس کو دیکھنے کا، جس کو اس نے اسی چیز کو دیکھا، اور جس سے منع کیا وہ ان چیزوں سے رک گئی. اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، راہ خدا میں جاگتی رہی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کسی جگہ پہ پہرا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جاگ کر. وہ آنکھ، دو قسم کی آنکھیں وہ نہیں روئیں گی. اور تیسری قسم کی کون سی ہے؟ جو خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر جس سے آنسو نکلے ہوں گے، خوف خدا کی وجہ سے، اپنی ندامت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان روئے گا، جس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے مکھی کے سر کے برابر بھی، وہ آنکھ بھی قیامت والے دن نہیں رو رہی ہوگی. ہم ایسی، یہ شیب الایمان البہیقی باب فی تحریم الخروج، یہ تحت الدنیا، یہ 543 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 25. آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی. اللہ اکبر، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے. آپ نے فرما دیا 3 قسم کی 3 شخص ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو بھی نہیں دیکھیں گی. ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو بھی نہیں دیکھے ہوں گی. سب سے پہلا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ. وہ بھی وہی بات آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتی ہیں جو آنکھیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ آنکھ بھی قیامت والے دن وہ جہنم کو نہیں دیکھے گی. اور دوسرا شخص خوش قسمت کون ہے؟ جو خوف خدا سے رونے والی آنکھ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہیں آنکھیں، وہ بھی جہنم کو نہیں دیکھیں گی. اور تیسری کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے باز رہنے والی آنکھ، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو ان چیزوں سے رک جاتی ہے، جو انسان روک لیتا ہے اپنی آنکھوں کو، وہ آنکھ بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی. یہ حلیت الاولیاء حدیث نمبر 231، یہ صفوان بن سلیم نے روایت کی ہے. حدیث نمبر 3663 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 25. آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اپنے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو واضح کر کے یہ فرمایا، تمام امت کو بلکہ فرما دیا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مطلب ہے جنت ملنا اتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 6 چیزوں کی ضمانت دے دے جو بندہ بھی، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت کی ضمانت مل جائے گی. کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے جب بات کرو تو سچ بولو. سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ جب بات کرے تو وہ سچ بولے، سچ بولنے والی زبان ہو. اور دوسری کیا چیز ہے؟ جب وعدہ کرو تو پورا کرو. دوسرا بھی زبان کی بات ہے. اگر وعدہ خلافی جو زبان نہیں کرتی، وعدہ کو پورا کرتی ہے، وہ زبان کی ضمانت دے دے. اور تیسری کون سی چیز ہے؟ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کر دو. تیسری بات وہ ہے جو امانت دار ہوگا اس کے لیے بھی وہ بھی ضمانت دے دے امانت داری کی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی. جو انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے. جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے. اور 5ویں چیز اور آخری بات یہی ہے، بلکہ 5ویں چیز ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھے. جو اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی نگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. اور 6ٹھی چیز کون سی ہے؟ جو اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے. جو ہاتھ حرام کی کمائی پہ نہ جائیں، جو حرام کردہ چیزوں کو نہ لگائیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جو ان چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو روک لے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے. یہ الموجم الکبیر حدیث نمبر 1003 جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 416. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 25. اس حدیث پاک سے یہی بھی معلوم ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے. اگر ہم صرف 6 چیزوں کی ضمانت دے کوئی بھی بندہ، اللہ کے نبی فرمایا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت چاہی. میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ دیکھو اس چیز سے، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں، اگر مرد نہیں دیکھ رہا پھر بھی عورت کو چاہیے عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اگر مرد کو بھی حکم ہے عورت کو بھی یہی حکم ہے۔ اس واقعے سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کتاب اللباس حدیث نمبر 4112، یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ اس واقعے سے یہی بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے اور مرد کو بھی خیال کرنا چاہیے، کسی محرم کو غیر محرم کو بالکل نہ دیکھیں۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ متوفی 161 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ایک حمام میں داخل ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خوبصورت لڑکا آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا اسے مجھ سے دور کر دو، کیونکہ میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان جبکہ ہر امرد کے ساتھ 17 شیاطین دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو دیکھیں، وہ نابالغ لڑکا ہو، اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ 17 شیاطین ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو دیکھا جائے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور امرد کے ساتھ جو نوجوان جو بے ریچ لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے اپنی نگاہ کو حفاظت رکھنی چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ہے، صفحہ نمبر 32 اور جلد نمبر 2۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ چیز سوچ لینا چاہیے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک شیطان مرد کے ساتھ 17 شیطان ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ مدینہ پاک سے حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست بھی تھا۔ جب دونوں مقام ابوا میں پہنچے تو وہاں قیام کیا، آپ کا دوست کچھ لینے کے لیے بازار گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد خوبصورت تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک برقع پوش دیہاتی عورت نے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے، پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا، وہ نیچے اتر آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور سوچا کہ شاید بھوکی ہوگی، اس سے کھانے کا پوچھا، اس نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، اس نے برائی کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر رونے لگے اور زور سے رونے لگے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست واپس آئے تو آپ کی آنکھیں رو کر سوج گئی تھیں۔ تو ان سے پوچھا کیا ہوا، تیری آنکھیں کیوں سوجی ہوئے ہیں؟ پھر بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی میرے سامنے برقع پوش، اس نے مجھے غلط کام، گناہ کی، جرم کی دعوت دی، اسی کو دیکھ کے میں رونے لگا۔ پھر وہ کیا ہوا، پھر ان کے دوست ہیں وہ بھی ساتھ رونے لگے بار۔ پھر ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور تو اپنے آپ کو بچا لیا تو نے، اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بالکل ہی نہ بچا سکتا، اس لیے میں رو رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہاں پہ موجود میں نہیں تھا۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا۔ راستے کا حق یہ ہے، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ جو چیز تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ برائی سے منع کرنا۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا کہ صحابہ کرام راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ باقی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی
وہ راستے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گزارا نہیں چلتا کہ راستے میں بیٹھنے کے علاوہ، کیونکہ وہاں پہ ہم گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں اپنے صحابہ اپنے پیاروں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اگر راستے میں بیٹھنا تمہارا گزارا نہیں چلتا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ آگے فرما دیا دوسری چیز تکلیف دہ چیز کو دور کرو، جہاں پہ جو چیز کسی کو تکلیف دے رہی ہو۔ آج کل ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم بلکہ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی نہ کسی کا راستہ روک دیتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ راستے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کو بھی دور کر دو۔ اور تیسری چیز فرمایا سلام کا جواب دو، جو بندہ آئے تو سلام کرے اس کا جواب دو۔ اور چوتھی چیز فرمایا نیکی کی دعوت دو۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ برائی سے روکو۔ دیکھو ہمیں یہ راستے کے حق ہیں، اگر کوئی بندہ راستے میں کہیں پہ جا کے بیٹھ جائے، آج کل تو بہت زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں راستوں میں، وہ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ راستے کے حقوق یہ ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ ہم میں سے کوئی بندہ راستے پہ بیٹھے اس کے یہ حق ادا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المطالم اور کتاب المطالم الغضب، حدیث نمبر 2465۔ یہ تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ نور کے آیت نمبر 30 میں بھی ہے۔ کچھ آگے قول عرض کرنا چاہوں گا اولیاء اللہ کے۔ حضرت سیدنا اللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اپنی نگاہ کو اور کسی غیر محرم کی چادر پر بھی نہ ڈالو، وہ چادر کو دیکھنے کے بعد وہ شہوت پیدا کرتی ہے نظر۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خون خار درندے کا اتنا خوف نہیں جتنا اس کے پاس بیٹھے امرد لڑکے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تابع رسول وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خون خار درندے کا اتنا خوف نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی خون خار اگر درندہ کسی عبادت گزار پر آ جائے مجھے اس کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا خوف کسی نوجوان لڑکا کسی کے پاس بیٹھے، غیر نوجوان لڑکا بیٹھے، اس کا زیادہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ جرم میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آگے ایک قول اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا تو اپنی انگلیوں سے لڑکے کو دبائے یا اس کا ارادہ شہوت کا ہو تو ضرور وہ لوتی فعل کا والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا کانوں کو یا اپنی انگلیوں سے کسی لڑکے کو امرد کو دبائے اس کا ارادہ شہوت کا ہے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں فعل میں مبتلا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس امت میں 3 قسم کے لوتی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 3 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کریں گے۔ پہلا وہ ہے جو امردوں کو دیکھیں گے، جو خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں گے، اور دوسرا وہ ہے جو ان سے ہاتھ ملائیں گے شہوت کی وجہ سے، اور تیسرا وہ ہے جو ان سے بدفعلی کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل کریں گے۔ سب سے پہلا وہ ہے جو امردوں جو خوبصورت لڑکوں کو دیکھے گا، اور تیسرا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ان سے ہاتھ ملائے گا، اور تیسرا وہ ہے جو ان کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ یہ حضرت سیدنا آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ دیکھو وہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ زنا کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے، اس کے بعد خواہش ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں گے جب تک نہیں تو وہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو نگاہ ہے وہ شیطان کہتا ہے میرا تیر کمان ہے، یہ بالکل ہی خطا نہیں جاتا۔ جو نگاہ کی حفاظت، اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے
وہ شیطان کے تیر سے تیر کمان سے بچ جاتا ہے، وہ شیطان کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ کو بچا لیتا ہے، وہ اپنی شہوت کو بچانے کا طریقہ پا لیتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا وہ بھی آگے وہی فرماتے ہیں، اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا چھوڑ دو گے تو رنگا رنگ نظارے ایک روز تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے۔ دیکھو وہ کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دو گے، جہاں پہ دل کرے دیکھتے رہو، جس کو بھی غیر محرم کو کسی جگہ کا خیال نہیں کرو گے، وہ کیا ہوگا، مشقت میں ڈال دے گی۔ کافی دفعہ اللہ معاف کرے دیکھتے ہیں لوگ اس نگاہ کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ کافی دفعہ مار پڑتی دیکھی ہے، اللہ معاف کرے۔ تم جن چیزوں کو دیکھو گے تو نہ تو وہ تمہارے ہاتھ آ سکیں گی، نہ ان کو حاصل کرنا تمہاری طاقت ہوگی، اور نہ ان میں کچھ کے بغیر صبر ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہمیں وہ چیز سکھائی کیونکہ وہ سیکھ چکے تھے، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے، اس لیے ہمیں سکھا دے، وہ سمجھ چکے تھے۔ وہ سمجھا وہی سکتا ہے جو سمجھدار ہو، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تم چیزوں کو دیکھو گے نہ تو وہ تمہارے ہاتھ یہ بھی پیغام دے بہت پیارا۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی نظر کسی کی طرف دیکھیں، وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں آ رہی، اس کو دیکھنے کا کیا فائدہ، نہ اس کو حاصل کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اور نہ تو کچھ صبر کر سکو، بلکہ کیا ہوگا، آپ خود پریشان ہوں گے، اور پریشانی کے عالم میں یہی کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو کوستے رہو گے۔ آگے فرماتے ہیں جب تم نظر نیچی رکھو گے اور اسے بے فائدہ اور جن کی ضرورت نہیں ہوگی اس پر نہیں ڈالو گے تو تمہارا سینہ وسواس سے صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی نگاہ کی، اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا سینہ، تمہارا دل وسوسوں سے بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ وسوسے تب آتے ہیں جب چیزوں کو دیکھا جائے، پھر وسوسے شروع ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دل فری ہوگا، دل بالکل آزاد ہوگا، اور خطرات میں راحت میں رہو گے، کوئی خطرہ کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور تمہارا نفس مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں تمہارا نفس بھی مصیبتوں سے دور رہے گا جب اپنی نگاہ کی حفاظت کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اچھے کاموں کی طرف خوب توجہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر غلط نگاہ نہیں کرو گے، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھو گے تو ہم اچھے کام اچھے طریقے سے انجام دے سکو گے، اپنی عبادت کر سکو گے، اپنے کام معاملات کو صحیح انجام دے سکو گے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوں گے، پھر صاف ظاہر بندہ اچھی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اپنے آپ پہ اور اچھے کاموں کی طرف خوب توجہ کر سکو گے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سب کے لیے، وہ فرماتے ہیں، یہ منہاج العابدین میں ہے، اردو میں جلد صفحہ نمبر 104۔ آگے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں نظر زنا کی ڈاک ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ اس کو زنا کی ڈاک ہے، اس کو زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، نگاہ الجھی ہوتی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی ہوتی ہے چار سو میں۔ وہ فرماتے ہیں نگاہ الجھی ہوتی ہے رنگ و بو میں، جس کی نگاہ الجھ جاتی ہے مختلف رنگوں میں، مختلف صورتوں کو دیکھنے کے لیے، آگے کیا ہوتا ہے، خرد کھوئی ہوئی ہوتی ہے چار سو میں، پھر عقل بھی پریشان ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد کھوئی ہوتی ہے چار سو میں، پھر عقل بھی کبھی کہیں چلی جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے دماغ کی بھی حفاظت نہیں کرتا، اس کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی سوچیں بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں بار بار جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے۔ آخر پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم مرد اور عورتیں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں ہمیں ملتا کیا ہے، ہم اس بات پہ جب یقین ہو جائے تو ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نظر سے زنا کرنے والے بن جاتے ہیں، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور تیسرا کیا ہوتا ہے ہم اپنے ذہن میں غلط باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اس ڈر میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کہے تو نے اس دن فلاں کو دیکھا ہے،
یا عورت کو یہ کہے کہ فلاں آدمی کو دیکھتی ہے، اگر ہم مرد اور عورتیں ان چیزوں کو دیکھ لیں، غور کر لیں تو ہمیں یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اگر مرد یہ نہ کہے کہ فلاں عورت کو دیکھتا ہے یا عورتوں کو دیکھتا ہے اور ہم جرم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حصے میں بلکہ جرم لکھا جا رہا ہوتا ہے، اگر ہم کبھی کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کہ اچانک آ جائیں، لیکن نظر جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتی، اس کا ہم نے حساب دینا ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات، ہمیں یہ بات بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی طرف تو توجہ بھی نہیں کر سکتے، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا کیونکہ اس کے خیالات میں بار بار ذہن میں وہی چیزیں آتی رہتی ہیں، پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو ہم ان نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں، بلکہ ان کے متبادل اجر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے، جو ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آگے ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔